بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق صرف کا الحمدللہ، یہ تیسرا سبق ہے، اور اس تیسرے سبق میں بھی ہم کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر جب بھی کبھی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے مجلس میں موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں متکلم ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، آپ میرے حاضر ہیں، اور ہم مثال کے طور پر زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے مجلس میں موجود نہیں ہے، تو وہ اس کو غائب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی تین چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ آدمی تین ہیں: غائب، حاضر اور متکلم۔ اب غائب کس کو کہتے ہیں ذرا دیکھیں۔ وہ شخص جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی زید کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، زید یہاں موجود نہیں ہے، میں نے کہا کہ وہ گیا تھا اور پھر اس نے ملاقات کی، اور پھر جو ہے وہ چلا گیا اور اس نے کھانا کھایا اور اس نے فلاں رشتہ دار کی زیارت کی۔ اب میں کسی شخص یعنی زید کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میرے بات کرتے وقت موجود نہیں ہے، تو اس کو غائب کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ حاضر وہ شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ بالکل میرے سامنے موجود ہوں، یا آپ اور مثال زید اور خالد بات کر رہے ہیں، دونوں آمنے سامنے موجود ہیں، تو جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں، جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو جو آپ کا جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو حاضر کہتے ہیں یا مخاطب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، متکلم وہ شخص ہے جو بات کر رہا ہو، جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں: حاضر، متکلم اور غائب۔ اب یہاں دیکھیں، گنتی کے اعتبار سے بھی آدمی کی جو ہے وہ تین ہوتے ہیں تعداد کے لحاظ سے۔ کبھی بندہ ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی دو سے زائد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع جو ہے وہ دو سے زائد کو۔ ٹھیک ہے، مثال جمع کے لیے یہ ہوتا ہے دو سے زائد، تین کو بھی جمع کہتے ہیں، 1,00,000 کو بھی جمع کہتے ہیں، 1,00,00,000 کو بھی جمع کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اور جنس کے اعتبار سے بھی آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے یعنی بولنے والا آدمی یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ مذکر یعنی نر ہوگا، اور یا وہ مؤنث مادہ یعنی عورت ہوگی۔ تو مذکر جو ہے وہ مرد کو کہتے ہیں، نر کو کہتے ہیں، اور مؤنث جو ہے وہ عورت کو کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب میں آپ کو جب اوپر سے لاؤں تو اس میں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو غائب ہیں، اب اس میں تین چیزیں آئیں گی، دیکھنا، افراد یعنی گنتی کے اعتبار سے تین آئیں گے۔ ایک یعنی دیکھنا، غائب ایک ہوگا، غائب دو ہوں گے، یا غائب جو ہے وہ دو سے زائد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تین ہو گئے۔ اب یہاں نیچے آ جائیں حاضر میں، پھر وہ حاضر یا ایک ہوگا یا دو ہوگا، یا وہ دو سے زائد ہوں گے۔ پھر متکلم کے بارے میں آ جائیں، متکلم یا تو ایک ہوگا یا دو ہوگا یا دو سے زائد ہوگا، جمع ہوگا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مثال واحد ہے، غائب واحد ہے تو یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب تثنیہ ہے تو یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب جمع ہے تو یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔
تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ اس کی تفصیل اگلے سبق میں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں تفصیل سے سمجھ آ جائے گا۔ اب یہاں جیسے میں نے کہا تھا فعل ماضی اور فعل مضارع تو پچھلے سبق میں آپ کے سامنے گزر گیا۔ فعل ماضی وہ فعل اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائیں، فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ یا آنے والا زمانہ بتائیں۔ تو ماضی اور مضارع کے جو ہے وہ ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، صیغے سے مراد 14 لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی کے بھی 14 لفظ ہوتے ہیں، مضارع کے بھی ٹوٹل 14 لفظ ہوتے ہیں۔ اب وہ 14 لفظ کس چیز کے ہوتے ہیں دیکھیں، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 3 مذکر غائب کے، 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے، یہ آ گیا۔ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے اور 2 متکلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں دیکھیں 3 مذکر غائب کے، کیا مطلب 3 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جو ہے وہ واحد مذکر غائب، نمبر 2 تثنیہ مذکر غائب، نمبر 3 جمع مذکر غائب۔ آئی سمجھ میں؟ واحد، یہ 3 ہو گئے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور اسی طرح جمع مذکر غائب، اور 3 مؤنث غائب کے لیے 3 صیغے جو ہے وہ مؤنث غائب کے لیے کون سے ہیں؟ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ تو یہ ہو گئے ٹوٹل 3 کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 3 مذکر حاضر کے لیے کون کون سے؟ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور اسی طرح 3 مؤنث حاضر کے کون کون سے؟ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، اور اسی طرح 2 متکلم کے لیے، ٹھیک ہے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اس میں جو ہے وہ متکلم کے لیے تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو یہاں حیران کر رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ متکلم میں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کی تمیز نہیں کی گئی ہے جس طرح اوپر حاضر اور غائب میں کی گئی تھی۔ تو متکلم میں جس طرح مذکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہی لفظ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور واحد متکلم اور جمع متکلم، بس وہ واحد ایک پر دلالت کرے گا، جمع جو ہے وہ 2 پر بھی اور 2 سے زائد پر بھی، اور مذکر پر بھی دلالت کرے گا، یعنی نر کے بارے میں بتائے گا اور مؤنث کے بارے میں بتائے گا، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے صیغہ استعمال ہوں گے۔ تو یہ تیسرا سبق امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔